السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، براڈ شیٹ کمیشن کے حوالے سے گزشتہ دنوں بڑا اس کا چرچا رہا، اور جو ہے براڈ شیٹ کو جتنی پیمنٹس کی گئیں، کوئی 28 ملین ڈالرز کی جو ہے وہ پیمنٹ کی گئی، اور اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا، کیونکہ یہ برطانوی جو ہائی کورٹ ہے اس نے پاکستان کے جو نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اور یہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے، اس کا جو مقصد یہ تھا کہ جو پاکستانی پولیٹیشنز ہیں ان کی بیسکلی جاسوسی کے لیے ہائر کی گئی تھی، اور اس نے جو نیب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کی جائیدادیں یہ ڈسکور کرے گی، ان کو تلاش کرے گی، اور پھر جب کورٹ میں کیسز آئیں گے تو ان کا ایک کمیشن طے ہوا تھا۔ لیکن بعد ازاں جو جس طرح نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، تو وہ سیاستدان جن کی جائیدادیں منظر عام پر آئی تھیں، کچھ براڈ شیٹ لے کر آئی، کچھ نیب خود لے کر آئی، اس معاہدے کو جو ہے پھر یہ نہیں کیا گیا، اس پر عمل درآمد، بلکہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور یہ کیس جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ 2004 سے چل رہا تھا، اور اب اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس نے ایک کمیشن جو ہے وہ قائم کیا، جس کو ریٹائرڈ جسٹس عصمت سعید شیخ، جو کہ پاناما بینچ کے 5 رکنی ممبرز میں شامل تھے، ون مین، ان کو یہاں پر 1 مین کمیشن میں بنایا گیا ہے، ان پر مشتمل ہے، ان کو بہت سی مراعات بھی دی گئی ہیں۔ تاہم ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز کمیشن کے چیئرمین، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی جا چکی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سلیم اللہ خان صاحب، یہ ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل بھی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب کے ماضی میں دوست بھی رہے، وہ ان کے کلائنٹ بھی رہے، تو انہوں نے چیلنج کی ہے عصمت سعید شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ۔ تو بتائیے جناب، یہ آپ کو اچانک آیا کہ آپ نے سلیم اللہ صاحب کہ آپ نے سعید شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو چینج کر دیا؟ دیکھیں جناب، جو دوستی ہے، قربت ہے، وہ اپنی جگہ پہ، قانون کی عملداری یا جو قوم کا جس میں فائدہ ہو، اور اس طرح کی باتیں جو کہ قوم کو نقصان دیں، ان کا اپوز کرنا چاہیے، خواہ دوستی بھی ہو۔ دوستی اپنی جگہ پہ ہے، آج بھی جو رسپیکٹ میرے دل میں ان کے لیے ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے جس طرح کی نیچر وہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کر کے اپنی نیچر کے خلاف کام کیا۔ مطلب وہ کس قسم کی نیچر رکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا۔ کھلے ڈلے بندے ہیں، زیادہ مذہبیت نہیں ہے ان کے اندر، کھلے سے بندے ہیں، ذرا اوپن مائنڈیڈ ہیں، سیکولر ہیں، سیکولر کہا جا سکتا ہے، اور پارٹینگ پرسن ہے، گپ شپ یہ وہ اس طرح کے دوستانہ دیرینہ دوستی ہماری بھی رہی ہے۔ لیکن ویسے دوستی تو ان کی بڑی ہے، ایک ہمارے دوست ہیں وکیل، ان کو جج بنانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ایون کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی انہوں نے بڑا ان کا کہا کہ جی ان کا نام کیوں نہیں پروپوز کیا گیا، تاہم وہ بدقسمتی سے وہ نہیں بن سکے جج۔ جو اس وقت پوزیشن ہے جی، جو آج میں نے ریٹ دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا متن یا اس کا کرکس یہ ہے کہ یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایز سنگل پرسن کمیشن کے طور پہ جو ہوئی ہے، یہ اللیگل ہوئی ہے، یہ اس کی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ 2 سال کا جو قدغن ہے وہ ججوں پر بھی اپلیکیبل ہے، وہ کوئی منفت یافتہ آفس فار پروفٹ یا کمیشن، تو آفس فار پروفٹ تو نہیں، یہ تو انکوائری کمیشن ہے، تو بغیر ویجز کے تو نہیں ہوگا، بغیر کوئی اس کے مراعات کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ ریٹائرڈ بعد میں ہوتے ہیں، وہ کمیشن ان کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے کیسز میں دیکھا کہ ججز جو ہیں جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں، کبھی کوئی پانی کا کمیشن ہے، کوئی بجلی کا کمیشن ہے، کوئی لینڈ کا کمیشن ہے، وہ اس میں جو ہے وہ چیئرمین بن جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اس کے اوپر رہتے ہوئے جو موجودہ یہ سچویشن ہے، ان کی جو ایسوسیشن نیب کے ساتھ تھی ایز ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ اصل میں قانون کی بنیادوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو ہمارا کامن لا ہے
جو ہم نے انگلش لا سے ڈرائیو کیا ہے اس کے نیب میں ان کا جو تھا ٹینیور، جو ان کی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے، یہ 2000 میں نیب میں آئے اور میرے خیال میں 2004 تک شاید نیب میں رہے تھے. اور بلکہ مجھے بڑا ایک دلچسپ جو ہے یہ ہے کہ یہ اگرچہ لاہور سے آتے تھے یہاں پہ، ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہوگا، لیکن یہ ٹھہرتے جو تھے نا اکثر یہ احتساب عدالت کے اندر ہی وہ اپنی فائلیں پڑھتے رہتے تھے اور رات کو وہ ادھر ہی کوئی صوفے جوڑ کے نہ دو اور ادھر ہی سو جاتے تھے، تو پھر صبح وہ کرتے تھے. بنیادی طور پہ جناب یہ جو ان کا یہ ٹاسک ہے یہ ہے تھوڑا سا پولیس یا ایف آئی اے یا نیب ٹائپ کا ہے. تو اس کے اندر یہ بیسیکلی ٹیکس کے وکیل تھے اور یہ ایل ڈی اے کے پرماننٹ وکیل تھے ایل ڈی اے کے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کس کیس میں یہ وکیل رہے؟ میرا پروموشن کے میٹر میں یہ رہے، جو پروموشن کا مجھے ڈپرائیو کیا گیا تھا اس میں رہے. اور ویسے بھی جج صاحب جو ہیں ان سے میں نے سیکھا بھی بہت ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مجھے بہت افسوس ہے اگر یہ ان تک بات پہنچ رہی ہے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے اس ٹاسک کو لیا ہے جو کہ ان کے مناسب نہیں تھا، ان کے لیے صحیح نہیں تھا کہ یہ ایسا ٹاسک لیتے جس کے اندر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات. اچھا یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے ویسے، یہ انکوائری کمیشن ہے، اس میں تو کوئی بھی آپ بھی ہو سکتے نہیں. جوڈیشل اس لحاظ سے ہے کہ اس کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ ہوگی. کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ہے نا جی. ہاں لیکن یہ جوڈیشل کمیشن وہ ہوتا ہے نا جو عدالت کسی کو نہیں عدالت کی ساری پاورز ہیں، ہائی کورٹ کی پاورز دی گئی. تو دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی عدالت جو پاور ہوتی ہے. نہیں جو سی پی سی کے تحت کر سکتا ہے، پروسیڈ ود کر سکتا ہے، جو عدالتی نظام کی طرح سے پروسیڈ ود کر سکتا ہے تو وہ عدالت ہے نا جی. سر اس کو قضائی چلیں اوکے کوئزائی جوڈیشل آپ کہہ رہے ہیں، جوڈیشل فورم ہو سکتی ہے. دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے کہ جب حکومت عدالت کو لکھتی ہے، ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو، کہ آپ ایک جج اپوائنٹ کریں، ہم نے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرانی ہے، تو وہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے. اس میں نارملی سرونگ جج آتا ہے. اور اس قسم کے جو کمیشن ہوتے ہیں اس میں جیسے شعیب صدر صاحب کا کوئی کمیشن ہے یا جس میں کوئی اور ایکس وائی زی کمیشن آ جاتا ہے، تو یہ کمیشن یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کا یہ کمیشن آف انکوائری ہے. ہاں یہ وہ ایکٹ کے تحت ہے، اور ایک ایکٹ ہے 2017 کا اس کے تحت ہے. جی اس میں دیکھیں نا ابھی شوگر کمیشن کا جیسے ایک بنا تھا، ٹھیک ہے، اسی ایکٹ کے تحت ویری فائن. اس میں اور جوڈیشل کمیشن میں فرق ہوتا ہے. لیکن تو میرے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اس میں تو کوئی بھی اپوائنٹ ہو سکتا تھا. تو اپوائنٹ تو ایکس وائی زیڈ ایون سٹیزن آف پاکستان کین بی اپوائنٹ. شیخ صاحب کو ہی کیوں اس میں؟ شیخ صاحب کو جو اپیرنٹلی جو باتیں کہی گئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ شیخ صاحب کے لنکس ہیں، اس لحاظ سے ہیں کہ یہ ان کے وکیل یہ رہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے. یہ بتائیے کہ شیخ صاحب کو اس انکوائری میں بطور گواہ کے آنا چاہیے تھا یا بطور ایڈجوڈیکیٹر آنا چاہیے تھا؟ یہ ایز این ایڈجوڈیکیٹر یا ایز اے کورٹ آئے ہیں نا. تو ان کو کیا آنا ہے؟ بطور گواہ آنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں، ان کو بطور گواہ بھی دیکھیں، گواہ بھی آتا ہے اگر نیب میں تھے نا. دیکھیں اگر گواہ بھی آتے ہیں، گواہ بھی اگر آتے ہیں تو گواہ جو ہے وہ بھی تو پھر پارٹیزن ہوتا ہے نا، وہ ایک طرف پارٹی کی سائڈ لیتا ہے تو وہ پارٹیزن ہو جاتا ہے. اگر فرض کہ وہ مکسڈ اپ ہے، پہلے سے ہی اس کے تعلقات ہیں، تو وہ اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا ان کو اپوائنٹ کرنے کا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس معاملے سے دور رہتے، کیونکہ اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے جو سروس گزاری، اچھی گزاری، ایک اچھی ریپوٹیشن بنائی، اب اس ریپوٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے یہ ان کا نقصان ہے. یہ جب آئے ہیں تو سمجھے ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس میں صحبتیں اٹھیں. مجھے یہ جو گراؤنڈ ہے نا جس میں آپ نے ایک تو پروفیٹیبل والا جو تھا نا، یہ اس پہ مجھے تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ ہے. تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ نے ایک فرینڈلی سی پٹیشن بنا لی ہے کہ اگر اس کو ڈسمس کرا کے ان کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ لیگل نوٹ دے دی جائے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. سیدھی بات ہے، ایک جج جو ہے ریٹائرڈ ہو یا سٹنگ جج ہو، اگر وہ کسی لحاظ سے کنیکٹڈ رہا ہے تو اس کو نہیں ایسی چیز میں آنا چاہیے جس میں وہ اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرے. ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ چونکہ نیب سے ہی تعلق تھا ان کا،
ان کو اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا، انہوں نے بہت زیادہ اپنے لیے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے بڑی مراد بھی مانگ لی ہیں، گاڑیاں یہ وہ. ہاں تو وہ کہاں الاؤڈ ہے؟ 2 سال سے پہلے تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. 2 سال سے پہلے تو یہ لا ہے کلیئر کٹ. وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس کے اندر ہے رول 12 چیپٹر W آف ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز وچ از کہ جی ریٹائرڈ جج 2 سال پہلے سے 2 سال تک آفٹر ریٹائرمنٹ اس کے ختم ہونے تک، ان کے 2 سال تو ختم ہو رہے ہیں اگست میں، اگست 2021 میں. اچھا، لیکن اس میں سر ایک اور بھی ہوتا ہے ایشو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے آئے ہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جب یہ جج ہوں گے تو بڑے ان کو فون شون لوگ کرتے ہوں گے، میسیج کرتے ہوں گے، ہیپی برتھ ڈے، گڈ مارننگ، گڈ ڈے. تو اب جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو یہ کہتے ہوں گے چلیں میں پھر سے دوبارہ سے ایک ذرا. یہ تو ان کی اب دل کی بات ہے. ویسے یہ ایز اے ہیومن بینگ، جیسے ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے لائر میں ان کو جانتا ہوں سنس جب یہ لائر تھے، تو یہ اتنے لالچی نہیں تھے کسی معاملے میں. میں یہ تعریف کروں گا اس بات کہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ یہ لالچی بندے نہیں ہیں، یہ لالچ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ان کو عہدے کی اور پوزیشن کی، مثلا LDA کے یہ ریپرزنٹیٹیو تھے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ان کے کیسز، پھر ٹیکس والے کیسز بھی کرتے تھے. لیکن ان کا کرمنل سائڈ پہ یا سول کورٹس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس میں بہتر تھا کہ ان کو نہ. یہ اب دیکھیں، اب اس میں بدنامی کا چانس ہے کہ اگر کسی کی سائڈ لیتے ہیں لوگ، وہی یہی بات کریں گے جو یہ اس میں ریٹ میں کی گئی ہے. جمعے کے دن آپ کی اس پیٹیشن کی سماعت؟ جی، جمعے کے دن ہے. چلیں، بہت شکریہ جناب سلیم.